باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کما اخرج ربک من بیتک بالحق وان فریقا من المؤمنین لکارہون یجادلونک فی الحق بعد ما تبین کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون۔ یہ ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ واقعہ یہ ہوا کہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کلمہ نہیں پڑھا تھا تو یہ پورے مکے کا سامان لے کر شام کی طرف ہجرت جایا کرتے تھے تجارت کے لیے، واپس پھر یہی آیا کرتے تھے۔ ہوا یہ کہ جب مسلمانوں کو مکہ سے نکال دیا گیا اور مسلمانوں کی ساری جائیداد پر قبضے کر لیے گئے، ان کے جو کچھ مال و متاع جتنا بھی وہ مکہ کے اندر چھوڑ کے گئے تھے، کفار مکہ نے سب پر قبضہ کر لیا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں اکثر صرف ہم ادھوری بات سننے کے عادی ہیں اور آدھی بات بتائی جاتی ہے اور آدھی بات ہی ہم سنتے ہیں۔ یہ مشہور بات ہے کہ جناب مسلمانوں نے جو ہے وہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے پر حملہ کیا تھا، لیکن کیوں کیا تھا اس کا جواب کیا ہے؟ یاد رکھیں کہ جب کفار مکہ، جب آقا علیہ السلام اور صحابہ کرام ہجرت کر کے آ گئے نا مدینہ طیبہ کے اندر، تو ان کے جو گھر تھے، جو ان کی جائیدادیں تھیں، جو ان کی پراپرٹی تھی، ان کے کاروبار تھے، دکانیں تھیں، ان کے جتنے بھی معاملات صحابہ کرام وہ مکہ کے اندر چھوڑ آئے تھے، وہ تو سارا کافروں نے قبضہ کر لیا تھا۔ گھروں پر بھی قبضے کر لیے، ان کی دکانوں پر قبضے کر لیے، ان کی جائیدادیں ساری لوٹ لی، سب پر قبضہ کر لیا۔ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ شام سے ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے، تو اس لیے ہم نے اس قافلے کو روکنا ہے، کیونکہ انہوں نے ہماری ساری جائیدادوں کو قبضہ کر لیا ہے، تو ہم نے بھی اس قافلے کو روک کر اس پر حملہ کریں گے۔ حملہ کرنے کے بعد جتنا مال و متاع وہ لے کے آ رہے ہیں ساز و سامان، وہ سارا کا سارا ہم اپنے قبضے میں لیں گے۔ سبحان۔ ٹھیک ہے، کیونکہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت عطا فرما دی تھی، فرمایا کہ اب جیسا رویہ انہوں نے رکھنا ہے ویسا تم بھی رکھو۔ ٹھیک ہے، تو پھر آقا علیہ السلام جب چلے اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر خبر بھی مل گئی کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے 313 بندوں کے ساتھ جو ہے وہ آ رہے ہیں میرے پاس، تو انہوں نے اپنا قافلہ جو ہے وہ ساحل سمندر کی طرف کر دیا۔ ساتھ ہی انہوں نے ایک تو اپنا قافلہ جو ہے وہ دوسرے راستے سے لے گئے، دوسرا انہوں نے ایک دو بندے بھی بھیج دیے مکہ کے اندر کہ جا کے مکہ والوں کو خبر دو بھی اپنا قافلہ بچا سکتے ہو تو آگے بچا لو۔ ادھر سے ابو جہل 1000 بندہ لے کر یہ صرف اور صرف قافلہ بچانے کی غرض سے نکلا۔ راستے میں جب یہ تھے ابو جہل وغیرہ 1000 بندہ لے کر ساز و سامان کے ساتھ، یہ بھی جنگی اسلحہ سارا ساتھ کے لے کے گئے تھے، تو ابو سفیان نے پھر پیغام بھیجا کہ اب میں بہت دور نکل چکا ہوں، قافلہ صحیح سلامت ہے، تم واپس جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو، ہمارا قافلہ بچ گیا، میں بھی پہنچ آتا ہوں۔ جب یہ بات ساری ہوئی تو ابو جہل کو سب نے کہا، اس نے کہا بھی ہمارا مقصد تھا قافلے کو بچانا، قافلہ بچ چکا ہے، اب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی پہنچ سے دور ہو چکا ہے، اب ہمیں واپس چلے جانا چاہیے۔ تو ابو جہل یہ خبیث تھا، اس نے کہا نہیں، اب ہم آ گئے ہیں تو اب ہم جنگ کر کے جائیں گے، قافلہ تو بچ ہی گیا نا، تو اب ہم جو نئی تحریک اٹھی ہے اس کو ہم نے ختم کرنا ہے۔ تو سب نے ان کو سمجھایا لیکن اسے سمجھ نہیں آئی، تو سارے پھر کیونکہ وہ سردار تھا تو سب اس کی بات پر مجبور ہو گئے اور سارے جناب اعلیٰ اکٹھے ہو گئے بدر کے میدان میں۔ تو آقا علیہ السلام پھر بدر میں تشریف لائے، پھر یہ مارکا ہوا۔ لیکن ہوا یہ کہ آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، فرمایا محبوب یا تو آپ کو قافلے کا مال غنیمت ملے گا یا جنگ کے اندر آپ کو اللہ تعالیٰ فتح عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ دونوں میں سے ایک خوشخبری آپ کو ضرور ملے گی، یا تو قافلہ آپ کو ملے گا یا پھر آپ کو جنگ کے اندر فتح ملے گی۔ تو یہ دونوں میں سے ایک وعدہ رب نے مجھ سے کر لیا ہے اور یہ ہو کر رہنا ہے۔ صحابہ کرام نے صحابہ نے اختلاف کیا اس بات پر، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم کیونکہ جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے، 8 تلواریں تو ساری لائے ہیں، 2 گھوڑے ہیں، 2-4 اونٹ ہیں، اس سے جنگ تو نہیں لڑی جا سکتی ہے، تو ہم جنگ کیسے لڑیں گے؟ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اب کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم فرما دیا ہے تو اب یہ ہو کے رہنا ہے، چاہے میرا رب مجھے قافلہ عطا فرما دے، چاہے میرا رب جنگ کے اندر فتح عطا فرما دے۔ یہ سارا واقعہ جو ہے وہ یہاں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محبوب کما اخرج ربک من بیتک بالحق، کیونکہ پہلی اس صورت کی پہلی آیت کے اندر بات ہوئی تھی کہ جو مال غنیمت ہے وہ کس کا ہے؟ اللہ کے رسول کا۔ تو صحابہ کرام کو پہلے تو یہ بات کر دی گئی کہ جو مال غنیمت کا جو مالک ہے وہ اللہ اور اللہ کا رسول ہے، قل انفال للہ والرسول، مال غنیمت اللہ کا ہے یا اللہ کے رسول کا ہے، بات ختم۔ محبوب جیسے مال غنیمت کا مالک آپ ہے، یہ بات حق ہے،
کما اخرج ربک من بیتک بالحق، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو مدینہ سے لے کر نکال کے جو جنگ کے لیے لایا ہے، یہ بات بھی حق ہے. ٹھیک ہے، جس طرح مدینہ سے لے کر یہاں سے نکال لایا ہے، یا تو قافلے کے فتح عطا مال غنیمت عطا فرمائے گا، یا پھر جنگ میں فتح عطا فرمائے گا. فرمایا یہ بات بھی برحق ہے. اب ہوا کیا؟ وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ لَكَارِهُونَ. فرمایا کچھ مسلمان ایسے تھے جنہیں یہ بات اچھی نہیں لگی. کیوں نہ لگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا کوئی تیاری نہیں ہے، ہم واپس مدینے چلے جائیں، جا کر تیاری کریں، تیاری کر کے پھر واپس تشریف لائیں. ٹھیک ہے، پھر آ کر کافروں کا مقابلہ کریں، کیونکہ ہم جنگ کی تیاری کر کے نہیں آئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یجادلونک فی الحق بعد ما تبین. فرمایا کہ وہ حق کے معاملے میں آپ سے اختلاف کرنے لگے ہیں جب سب کچھ واضح ہو چکا ہے، جنگ بالکل سر پہ آ چکی ہے، اب یہ اختلاف کریں گے. کانما یساقون الی الموت وهم ینظرون. لگتا ہے ان کو یہ ہے کہ جیسے یہ ان دیکھی موت کی طرف چلے آئے ہیں، یا اپنی موت سے ڈر رہے ہیں شاید ہماری جان نہ چلے جائے. تو صحابہ کرام کو اپنے غلاموں کو سمجھائیں کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، موت تو گھر بیٹھے بھی آ جائے گی، اگر جنگ کے اندر آئی بھی صحیح تو اللہ تعالیٰ تمہیں شہادت کا مرتبہ عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. تو پھر جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بلایا صحابہ کرام کو، فرمایا ہاں بھائی کیا کرنا ہے؟ قافلہ تو نکل گیا دور، وہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اب بدر ہی ہے جہاں پہ بیٹھ کر ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے. سب سے پہلے سیدنا صدیق اکبر اور فاروق اعظم کھڑے ہونے کہ یا رسول اللہ ہم کیونکہ آپ کی ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں، جان کی بھی، مال کی بھی، اور آپ کی اطاعت کی بھی، جیسے آپ حکم کریں گے ہم ویسے چلیں گے. بس ہماری کوئی رائے نہیں ہے، رائے بات جو بھی کرنی ہے وہ آپ کی ہے، اللہ جانے اللہ کا رسول جانے، جیسے آپ چاہے کرنا چاہتے ہم آپ کے ساتھ راضی ہیں. پھر مدینے والوں کی طرف حضور نے دیکھا تو مدینے والے چپ کر کے خاموش ہو کے بیٹھے تھے. تو غالباً حضرت سعد بن نبی وقاص وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ہماری طرف کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہمارا جان بھی آپ کے لیے حاضر ہے، ہماری اولاد بھی آپ کے لیے حاضر ہے. ٹھیک ہے نا جی، آپ جو فیصلہ کرنا ہے وہ کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ محبوب یا وہ دوں گا یا وہ دوں گا. تب آپ پھر بسم اللہ کریں. قافلہ تو کیونکہ ہماری پہنچ سے دور ہو گیا ہے، اس طرف تو ہم جا نہیں سکتے، کیونکہ وہاں جانے کا فائدہ کوئی نہیں، ہمارے ان کا پیچھا کرتے کرتے وہ تو مکہ پہنچ جائے گا. تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اگر ابو جہل اینڈ کمپنی یہ ساری اگر بدر میں آ کے بیٹھ رہی ہے تو پھر آپ بھی بدر تشریف لے چلے. جب جناب یہ سارا فیصلہ ہو گیا کہ چلو بھی بدر کی طرف چلنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ. اے محبوب اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کر دیا احد الطائفتین، دو گروہوں میں سے ایک آپ کو ضرور دے گا. دو چیزوں میں سے ایک تو آپ کو ضروری دے گا، یا آپ کو مال غنیمت کے طور پر وہ قافلہ عطا فرما دے گا، یا جنگ فتح کرا کے یہاں سے آپ کو مال غنیمت عطا فرما دے گا. ٹھیک ہے جی. انہا لکم وتودون ان غیر ذات الشوکہ. دیکھیں یار لفظ کیسے ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یہ محبوب، یہ آپ کے جو غلام ہے نا، اصل میں یہ چاہتے ہیں وتودون ان غیر ذات الشوکہ تکون لکم، یہ چاہتے ہیں انہیں کانٹا بھی نہ چبھے اور سارا کچھ عطا بھی فرما دیا جائے. کیونکہ نئے نئے مسلمان تھے نا، ابھی جنگ تو معاملہ تو نہیں ہوا تھا نا، یہ پہلی جنگ تو لڑی جا رہی تھی بدر والی. ٹھیک ہے نا. جن لوگوں نے یہ کہا ہے نا کہ نہیں جی واپس جا کے تیاری کر کے واپس آ جاتے ہیں، محبوب ان غیر ذات الشوکہ، شوکہ کانٹے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کہتے یہ سمجھتے ہیں انہیں کانٹا بھی نہ لگے، تکون لکم، اور سارا کچھ ان کو مل بھی جائے. ایسی بات نہیں ہے. اگر رب چاہے تو دنیا پر ایک بھی کافر نہ رہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفر کو کیوں رکھا ہے، شیطان کو کیوں رکھا ہے؟ میں اس وجہ سے رکھا ہے کہ تاکہ تم ان کا مقابلہ کرو گے اللہ تعالیٰ درجہ تمہیں عطا فرما دے گا. دیکھیں نا جی، اگر کافر ہی نہ ہو تو لڑو گے کس سے؟ شیطان ہی نہ ہو تو مقابلہ کس سے؟ تو کفر کا ہونا یہ مسلمان کے لیے ایک آزمائش رکھی گئی ہے، امتحان رکھا گیا ہے کہ تم ان کا مقابلہ کرو. جب تم ان کا مقابلہ کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بہادری کے صلے میں تمہیں انعام عطا فرما دے گا. دیکھیں نا آج جو مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے، بابا جی علیہ الرحمٰن نے ایک خطاب کے اندر ایک بات فرمائی تھی، فرمایا کہ اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے تو پلک جھپکتے ہی مکہ کو فتح نہ کر لیتے، پوری دنیا فتح ہو سکتی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے تو کسی چیز کی کمی نہیں نا جی. حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی پھونک مار دے تو مکہ تو رہا، پوری زمین نہ سیدھی ہو جائے، بندے کے پتر بن جائے، ہو سکتا ہے نا. لیکن نہیں، 23 سال لگے مکہ کو فتح کرنے میں. کیوں لگے؟ اس لیے کہ تاکہ مسلمانوں کو محنت اور مشقت جب کریں گے نا، محنت اور مشقت کریں گے تو ان کو اس کام کی قدر بھی ہوگی. اگر بیٹھے بٹھائے مکہ فتح ہو جاتا تو مکہ کی قدر کون کرتا؟
موٹی سی مثال دیکھ رہے، ہمیں جو گھر بیٹھے جو اسلام ملا ہے ہم نے کون سی قدر کی ہے؟ ماہ رمضان گھر بیٹھے مل گیا، شب برات گھر بیٹھے مل گئی، شب قدر گھر بیٹھے مل گئی، جی سارا کچھ تو گھر بیٹھے مل گیا ہے۔ اگر ہم نے، وہی بات سویر والی ہے کہ اگر ہم تھوڑی سی ہم نے مشقت کی ہوتی نا اسلام قبول کرنے میں، اسلام کو پڑھنے میں، پھر ہمیں پتہ چلتا کہ اسلام کیا ہے۔ تو میں محبوب، مسئلہ یہ نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے تو ظاہر ہے اس ذات کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑتا ہے، ٹھیک ہے نا جی، ساری کائنات اسی کے آگے جھکتی ہے، اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو حدیث پاک ہے، میں کہ اگر یہ ساری کائنات جس کو رب نے پیدا فرمایا ہے، میں یہ ساری کائنات ایک میدان میں کھڑی ہو جائے، عرشی فرشی نوری ناری جو مخلوق بھی ہے، میں ساری کی ساری رب سے مانگنا شروع کر دے، پھر یہ ساری مخلوق جو بھی مانگے رب اسے عطا فرماتا جائے نا، فرمایا رب کے خزانے میں قطرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا، ساری کائنات مانگے، ٹھیک ہے، اور وہ سب کو ان کی منمانی دے بھی دے، اسے پھر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تو بہرحال یہ جو مشقت اور تکلیفیں ہیں، فرمایا صرف اس وجہ سے ہے کہ تم مشقت برداشت کرو گے، تمہاری مشقت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں عزت عطا فرما دے گا، درجہ عطا فرما دے گا۔ میں محبوب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کانٹا وغیرہ بھی نہ لگے، لیکن اللہ کیا چاہتا ہے؟ فرمایا وَيُرِيدُ اللَّهُ، اللہ کا ارادہ یہ ہے أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کہ وہ اپنے کلمات کو سچا کر کے دکھائے۔ سبحان اللہ۔ رب یہ دکھانا چاہتا ہے کہ 313 فتح کیسے کرتے ہیں، رب یہ دکھانا چاہتا ہے کہ 8 تلواروں کے ساتھ کفر کے نظام کو ہلایا کیسے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی، رب یہ چاہتا ہے، یہ تو یہ چاہتے کہ ہمیں کانٹا بھی نہ لگے، لیکن اللہ کا ارادہ کچھ اور ہے۔ اور آپ قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، وہ 10واں سپارہ آگے آ رہا ہے، یہ بدر کے واقعہ آئے گا آگے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، عین جنگ کے موقع پر نہ مسلمان 313 تھے اور کافر 1000 تھے۔ ہوا یہ کہ عین جنگ کے موقع پر نا مسلمانوں کو کافر کم نظر آنے لگ گئے اور کافروں کو مسلمان کم نظر آنے لگ گئے۔ کافروں نے نا اپنے جاسوس چھڑے، فرمایا جا کے چیک کر کے، اور کتنے نے، ذرا ان لوگوں کے اندازے بھی دیکھیں اور شانہ پن دیکھیں۔ جا کے کافروں کے جاسوس نے، ابو جہل کے جاسوسوں نے کہا، جا کے جب چکر لگایا نا مسلمانوں کا کہ یہ کتنے ہیں، واپس آ کے بتایا، کہا مجھے لگتا ہے کہ 313 ہی ہیں۔ ہاں یہ ان کا اندازہ چیک کریں آپ، انہوں نے کہا یہ 313 سے زیادہ نہیں ہے، حالانکہ گن کے نہیں آیا، اندازے سے آگے بتایا۔ پھر مسلمانوں کے جو جاسوس کا دیکھ چیک کرنے کا کہا، تم ذرا ویک کیا ہوا کتنے شنے نے، انہوں نے کہا جی بس یہ کوئی 1000 کے قریب ہی ہیں، ان کے اندازے اتنے تھے۔ لیکن ہوا کیا، تعداد اصل میں اتنی ہی تھی، لیکن جب دونوں نے ایک دوسرے کا معائنہ کیا نا، تو دونوں کو نہ وہ 1000 نظر آئے نہ وہ 313 نظر آئے۔ ہوا یہ کہ دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے کر کے دکھایا جیسے یہ کوئی 60-70 بندہ کھڑا ہوا ہے، اور مسلمانوں کو جو کافر جو نظر آ رہے ہیں ان کو بھی یہی نظر ہے کہ 100-150 بندہ، اس سے زیادہ بندہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب کا ارادہ کیا ہے، وَيُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحِقَّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اپنے کلمات کو سچا کر کے دکھائے۔ رب کا کلمہ کیا ہے، کون سی سچی بات کرنی ہے، ہمارا رب دکھانا یہ چاہتا ہے کہ تھوڑے بندے زیادہ بندوں پر غالب کیسے آتے ہیں۔ خالد بن ولید تھے نا، ان کی عادت تھی یہ واڑی جاتے تھے، نہ انہوں نے تھوڑے دیکھنے نہ انہوں نے زیادہ دیکھنے، یہ 12 بندے لے کر ایک لاکھ کے مقابلے میں چلے گئے تھے، 12 بندے لے کر، اور پھر باقاعدہ فتح بھی کی اس بات پر، ٹھیک ہے۔ تو حضرت ابو عبیدہ ان کو بار بار سمجھاتے تھے، کہتے خالد یہ بات اچھی نہیں ہے کہ تو لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو یہ کام نہ کیا کر، ٹھیک ہے نا۔ تو خالد بن ولید کہتے جناب آپ نے یہ جو قرآن کی آیت پڑھی یہ بھی اپنی جگہ پہ سبحان اللہ، لیکن ایک قرآن کی ایک اور آیت بھی ہے، وہ کون سی ہے، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، ٹھیک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا میں نے بہت ساری ایسی جماعتیں بنائی ہیں جو تعداد میں تھوڑی ہوتی ہے لیکن غالب زیادہ لوگوں پر آ جاتے ہیں۔ میں چیک کرنے جاتا ہوں وہ تھوڑی تعداد والے ہیں کون، ہم میں یا کوئی اور ہوں گے، ٹھیک ہے۔ یہ بڑھ جاتے تھے، نہیں دیکھتے تھے، یا کوئی لاکھ کا مجمع کھڑا ہے، ہزاروں کھڑے ہیں سامنے، ان کے پاس 8-8 10-10 بندے ہوتے ہیں، ان کو لے کر چلے جایا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِينَ، ایک تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے بات کو سچا کر کے دکھائے، اور دوسرا اب یہ چاہتا ہے کہ کافروں کی جڑ کو کاٹ دے۔ کافروں کی جڑ تھی کون سی، ابو جہل۔ یہ یار بات سوچنے والی ہے، یہ الفاظ آج قرآن بیان کر رہا ہے نا، 1400 سال پہلے کے حالات بیان کیے، لیکن قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حالات بیان کیے ہیں۔ ہمارا رب چاہتا کیا ہے، رب چاہتا ہے کہ کیڑی کو ہاتھی سے لڑا دے، اس کو اب یوں کہہ لیں، رب یہ چاہتا ہے کہ یہ جو ابو جہل، ابو لہب، اپنا عتبہ، شیبہ، ولید، یہ جو بڑے مکہ کے سردار آئے ہوئے ہیں نا،
پورے عرب کے اندر تو ان کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی، پورے عرب میں ان کی ہیبت بیٹھی ہوئی تھی کہ قریش کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے. ایک تو یہ کعبہ کے متولی ہے، ان سے جو بھی پنگا لے گا آدھا رات تو ان کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، بڑے پیر جو ہے، ٹھیک ہے، کعبہ کے تو متولی ہیں یہ تو بڑے پیر ہے، اگر یہ آگے کھڑے ہوئے تو آدھے سے زیادہ مرید تو ان کے آ جائے گے، ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے. تو ہر بندے کے ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا تھا کہ قریش کے ساتھ لڑنا ممکن نہیں ہے، ان کو شکست نہیں دی جا سکتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ عرب کا جو یہ خیال ہے نا کہ ان کو شکست نہیں ہو سکتی ہے، رب اس کو بھی غلط کرنا چاہتا ہے کہ ابو جہل اتنا بڑا سورما نہیں کہ اس کو مارا نہ جا سکے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اتنا بڑا سورما نہیں ہے. امیہ بن خلف جو کل بلال کو کوڑے مارا کرتا تھا وہی امیہ بن خلف تھا بدر کے میدان میں، آگے آگے جناب بلال پیچھے پیچھے اس کو بھاگ رہے تھے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی. فرمایا رب دکھانا یہ چاہتا ہے کہ عتبہ شیبہ ولید یہ اتنے بڑے کوئی سورما نہیں ہے کہ ان کو ہرایا نہ جا سکے، ان کو مارا نہ جا سکے. میں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم مال غنیمت کو چھوڑو، اس کو دفع کرو، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہاں رب یہ چاہتا ہے کہ بلال سے امیہ مروا دے. رب یہ چاہتا ہے کہ وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے نا معاذ اور معوذ، معاذ اور معوذ سے ابو جہل مروا دے. آج دیکھیں نا، میں حقیقت آپ الیکٹرانک میڈیا سوشل میڈیا سارا اٹھا کے دیکھیں، اسرائیل کا اتنا بڑا زور تھا کہ آج حماس کے حملے سے پہلے پوری دنیا کے اندر ایک تصور تھا کہ اس دنیا کے اندر سب سے زیادہ پاورفل اگر کوئی فوج اور اسلحے کے لحاظ سے اگر کوئی ہے وہ اسرائیل ہے. اور یہ عام تصور تھا کہ اسرائیل کو ہرانا ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیڑی کو نہیں لڑایا. بے شک بے شک. ٹھیک ہے، آج تک حماس ان کے ساتھ لڑ بھی رہی ہے اور قابو ہونے پہ نہیں آ رہی. 4 مہینے کی لڑائی شروع ہو چکی ہے، 4 مہینے ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک اسرائیل کو کوئی واضح فتح. اب تو خود یورپی یونین بھی کہنے لگ گئی ہے کہ اسرائیل فتح نہیں کر سکا ہے غزہ کو، نہ حماس ان کے قابو آئی، نہ یہ اپنے قیدی چھڑا سکے ہیں. لیکن یہ رب کی 1400 سالہ پرانی یہ فرمان تھا کہ میں یہ چاہتا یہی ہوں کہ یہ جو اپنے آپ کو بڑے بڑے سورما سمجھتے ہیں نا، چھوٹے چھوٹے بندے کھڑ کے ان کو ہرا کے رکھ دیتا ہوں. اور مسلمانوں کو بھی بتایا گیا ہے کہ جس اسرائیل کو حماس اگر اتنا کچھ کروا سکتا ہے تو تمہارے پاس ویسے بڑی پاور ہے. غیرت کی کمی ہے نا. اگر اسرائیل حماس کو قابو نہیں کر سکا تو دنیا کے کسی مسلمان ملک کو قابو نہیں کر سکتا تھا. ہاں غیرت ہونی چاہیے. علامہ نے کہا تھا نا، غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں. سبحان اللہ. غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودو میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سردارا. میں تم نے دیکھا نہیں ہے کہ اگر بندے کے پاس غیرت آ جائے نا تو یہ غیرت کا کمال یہ ہے کہ یہ فقیر کو بھی بادشاہوں کے تاج پہنا دیتی ہے. سبحان اللہ. آج دنیا مان چکی ہے کہ واقعی حماس ایک پاور ہے، واقعی غزہ ایک پاور ہے، واقعی فلسطین والے کوئی ہمت والے لوگ ہیں جو اسرائیل کے ساتھ لڑ گئے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا محبوب ہم چاہتے یہی ہے کہ حق کو حق کر دیا جائے اور کافر کی جڑ کو کاٹ دیا جائے. دیکھیں نا، پورا کفر مل کے اکیلے ابراہیم کو نہیں ہرا سکا، پوری مشینری مل کے بھی آگ میں ڈلوا کیا کچھ کیا، چکھے باز سارا کچھ کیا جناب، اس کے باوجود بھی وہ آگ کہاں تک جاتی، میلوں تک آگ. اکیلے ابراہیم کی خاطر اتنا سب کچھ کرنے کے باوجود بھی عام تاثر اس وقت بھی یہی تھا کہ ابراہیم کا تو نمرود سے مقابلہ ہی کوئی نہیں ہے، اور ظاہری واقعی مقابلہ نہیں تھا. اکیلا بندہ پوری مشینری کے ساتھ کیسے لڑتا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا میرا ابراہیم اکیلے کھڑے ہو کے پورے اپنا سلطنت کے ساتھ ٹکر لیا نا، پھر رب نے جتوایا بھی تو ہے نا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو فرمایا سلام علی ابراہیم، فرمایا ابراہیم پر سلام ہو. کلا بندہ کھڑا ہو کے تنہا جناب اکیلا کھڑا ہو کے پوری مشینری کے ساتھ ٹکرا گیا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اصول ہے ہمیشہ یہ اگلے الفاظ دیکھیں. فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، فرمایا اللہ تعالیٰ حق کو حق کر دیتا ہے اور باطل کو باطل. دیکھیں نا جی، جو سچا ہے نا وہ سچا ہی ہے، چاہے وہ تعداد میں کم بھی ہوگا لیکن ہوگا جب سچا ہوگا. سچے کا کمال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سچے کو دباتا ضرور ہے پر ہراتا ہو سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دب جائے لیکن ہارتا نہیں ہے. اکیلا ابراہیم ہو جیت جاتا ہے، اکیلا موسیٰ اور ہارون ہو تو جیت جاتے ہیں. یار اندازہ کریں نا، سب سے بڑی مثال تو اس امت کے اندر موجود ہے. اکیلے 72 بھی ہو ظاہری کٹ ضرور جاتے ہیں پر ہارے نہیں ہیں. دیکھ رہے جی، ساری مشینری تو یزید کے پاس ہے. ٹھیک ہے نا جی، اس نے بندے خرید کے ہے جی ڈالر ایسے پھینکے کہ سامنے کھڑا امام حسین بھی نظر نہیں آیا یزیدیوں کو. یہ ڈالر کی چمک ہے نا کہ یزید نے تھوڑے سے ڈالر دیے ہیں تو ڈالر کا کمال یہی تھا کہ سامنے کھڑا امام حسین بھی نظر، ہاں کٹ ضرور گیا ہے پر ہارا نہیں. ٹھیک ہے نا جی. وہ کہتے ہیں یار سرے حسین سرے نیزہ سر بلند رہا.
سبحان ٹھیک ہے اللہ نا؟ سرے یزید سرے تخت سر نگو ہی رہا. کمال کی بات دیکھو، ایک تخت پر بیٹھ کر بھی سر جھکا ہوا ہے، ایک نیزے پر چڑھ کے سر پھر بھی بلندی ہے. سبحان ٹھیک ہے نا؟ اللہ تو یہ سچے کی ایک کمال ہوتا ہے کہ سچا بندہ بظاہر اگر ہار بھی تھک بھی جائے یا گر بھی جائے تو ہارتا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیحق الحق ویبطل الباطل، اللہ تعالیٰ حق کو حق کرنا چاہتا ہے اور باطل کو باطل کرنا چاہتا ہے. ولو کرہ المجرمون، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. ہاں رب کو بھائی یہی بات پسند ہے، رب نے حق کو حق ہی کرنا ہے، کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے. تو مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی چیز کو پسند کرے یا نہ کرے، جو حق ہوگا وہ حق ہی ہوگا. اگر لوگوں کو دیکھا جائے کہ لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں، پھر